بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کو انگلش میں فاسٹنگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ ثواب کا مہینہ ہے. ثواب ایک مبہم لفظ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. تربیت کا مطلب کوئی محدود معنی میں نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو جب آپ نے افطار کیا تو پانی پیا، پانی سے افطار کیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رزق سے افطار کیا. اور جب آپ نے پانی پیا، پانی، تو آپ نے کہا کہ رگیں تر ہو گئیں. جب آپ نے پانی پیا تو آپ نے فرمایا کہ رگیں تر ہو گئیں. اس سے مطلب اجر انشاءاللہ تعالی. تو یہ رگیں تر ہونے والی بات جو ہے عام دنوں میں کم ہوتی ہے، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا اور بھوک اس کو لگ رہی ہو تو بھوک کی حالت میں جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. پانی کتنی بڑی نعمت ہے. عام حالت میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب آپ پیاسے ہوں اور پیاس کی حالت میں آپ پانی پئیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ کھانا اور یہ پانی عام حالت میں بھی آدمی سوچتا ہے کہ ایک یہ نعمت ہے، لیکن جب بھوک پیاس کے بعد وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ کی نعمت کا احساس بہت اضافہ ہو جاتا ہے. تو سچ پوچھیے تو روزہ جو ہے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جانے کہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی آپ جب دن بھر بھوکے رہیں تب جانتے ہیں آپ کے کھانے سے طاقت آتی ہے. کھانا ہماری طاقت کے لیے ہے. نہ کھانا کھائیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم زیادہ کام کے قابل نہیں رہیں گے. تو کھانے کی نعمت، پانی کی نعمت، ہر چیز کی نعمت
کو یاد دلاتا ہے روزے کا مہینہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم روزے کے مہینے میں اس احساس کو تازہ کریں اور زیادہ سے زیادہ سوچیں کہ کھانا اور پانی کیسی عجیب نعمت ہے. میں ایک مرتبہ کشمیر گیا. وہاں میں نے کافی دیر کے بعد پانی پیا تھا. تو جب پیاس، پانی ویسے پانی بھی اچھا تھا، لیکن جب پیاس کے بعد میں نے اس پانی کو پیا تو میں نے چھ گلاس پانی پی گیا. 6 گلاس. یہ مقصد ہے روزے کا، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی رزق کیسی نعمت ہے اس کو یاد کرنا. اور پھر دیکھیے، جب ایک بنیادی چیز یعنی کھانا اور پانی بنیادی ضرورت ہے انسان کی، جب اس کا آپ کو شدید احساس ہوگا تو دوسری جو بے شمار نعمتیں ہیں وہ سب آپ کو یاد آئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری یونیورس جو ہے انسان کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. پوری یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے. یہ سب چیزیں آپ کو یاد آتی ہیں کہ کیسی عجیب مہربانی ہے خدا کی کہ اس نے ہمارے لیے پوری یونیورس کو کسٹم میڈ یونیورس بنا دیا. اب یہ سب کے بعد جب آپ افطار کرتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو آپ کا احساس نعمت کے بارے میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو نعمت صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہر چیز نعمت ہے. مثلاً دیکھیے، آپ پانی، یہ جو ہوا ہے، ہوا ہم کو ہر وقت ملتی ہے، ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہوا میں سانس لیتے ہیں ہم، تو ہم بہت بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے ہم کو. جب ہوا میں سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں، اور آکسیجن اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور جب ہم سانس نکالتے ہیں تو ہم کاربن کو ایکسپیل کرتے ہیں. کتنا بڑا نظام ہے یہ. تو دنیا میں ہر چیز نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی عطیہ ہے. تو ان نعمتوں کو، ان عطیات کو یاد کرنا اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر کرنا، شکر کے معنی ہوتے ہیں گہرا احساس. شکر کے معنی یعنی زبان سے کہہ دیا
گہرا احساس عطیات الہی کا. عطیات الہی کا گہرا احساس. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس احساس کو زندہ کریں، اس احساس کو زندہ کریں. اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس بات کو کوشش کریں کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں. یہ آپ کی عبادت میں، آپ کی ہر چیز میں شکر گزاری کا جذبہ، شکر گزاری کی اسپرٹ شامل جائے. شکر گزاری کی اسپرٹ جاری ساری ہو جائے. اور پھر یہی کیفیت پورے مہینے رہے، پورے سال رہے، پوری زندگی رہے. آخر وقت تک باقی رہے یہ احساس شکر. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندہ بننا کی توفیق دے. شکر گزار بندہ کی توفیق دے. اور اللہ قبول فرمائے ہماری عبادت کو، ہماری شکر گزاری کو، سب چیز کو قبول فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کے لیے سوال ہے علی رضا صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں مولانا اسلام میں تصوف کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ایک ہے حقیقت اور ایک ہے فارم. جو تصوف کا جو فارم بن گیا ہے وہ پورا کا پورا مبنی پر قلب ہے. تو میں ذاتی طور پر مبنی پر قلب تصوف کو نہیں مانتا ہوں. لیکن دوسرا تصوف جو مبنی پر مائنڈ ہے، وہ سچا تصوف، وہی تصوف ہے. اور وہ عین اسلامی ہے. اسلامی تصوف مبنی پر مائنڈ ہے، اور رسمی تصوف ہے وہ مبنی پر قلب ہے. تو میں ذاتی طور پر مبنی پر قلب تصوف کو نہیں مانتا ہوں. لیکن مبنی پر مائنڈ تصوف کو ذاتی طور پر اس پر عامل ہوں اور اس کو اختیار کیے ہوئے ہوں. مولانا صاحب نے یہ بات بہت تفصیل سے کتاب معرفت میں بیان کی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کو انگریزی میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں تو ہے ہی. مولانا صاحب ایک کمنٹ ہے مالرا وارالز کا. ہیلو، یو آر مائی فیوریٹ اسکالر. آئی وش آئی could meet you and have talk in real or in person. May Allah bless you a lot.
Your knowledge is so pure and full of wisdom. If you see my message, please pray for me to Allah to give me such intensive knowledge. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. مولانا اقبال عمری کا بھی ایک کمنٹ ہے. نعمتوں کا احساس نعمتوں کے رکنے کے بعد یا کھونے کے بعد ہوتا ہے. روزہ یہی احساس جگاتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. شجاعت علی لندن سے لکھتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو ہمت دیے رکھیں. آپ کو دیکھ کر جدوجہد اور اپنے مقصد پر ارتکاز کا نمونہ و حوصلہ ملتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. شان لکھتے ہیں، میں اللہ بلیس یو، پلیز پرے فار می. انشاءاللہ. ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں، مولانا یور ٹاکس اینڈ آئیڈیالوجی has given us a new perspective to every small and big thing around us. Everything now appears as God's blessing. We all need to personalize these blessings daily. Thank you, Maulana. مصطفیٰ خان لکھتے ہیں، مولانا صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھیں کہ آپ اس عمر میں بھی لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین فرماتے ہیں. محمد توصیف لکھتے ہیں، لیٹس بی تھینکفل فار آل دیٹ وی ہیو. ماشاء اللہ. شکیل احمد لکھتے ہیں، دا گریٹسٹ بلیسنگ آف دس منتھ از دا قرآن بائی وچ گاڈ آلمائٹی گیو گائیڈنس ٹو ہیومن بینگز. ماشاء اللہ. ریاض بھٹ لکھتے ہیں، مولانا صاحب یور گائیڈنس ہیز مووڈ آور فوکس فرام ہیو ناٹس ٹو ہیوز. This has helped us to acknowledge the blessings of the Creator and become a positive personality. ڈاکٹر اسلم خان لکھتے ہیں، مولانا ہر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ دعوت حق دے رہا ہے، لیکن جو تڑپ اور ماڈسٹی آپ اور آپ کی فیملی میں ہے وہ ایکسیپشن ہے. اللہ آپ کی رہنمائی پوری دنیا کو نصیب فرمائیں. جزاک اللہ. زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں. ضرور انشاءاللہ ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے، نام کلیئر نہیں آ رہا ہے، پرے فار کورونا وائرس ٹو اینڈ. انشاءاللہ، انشاءاللہ. یہ پریئر ایک آئی تھی، کس تاریخ کو میرے کو یاد نہیں ہے، لیکن بہت ہی زبردست، بہت ہی موونگ پریئر آئی تھی مولانا صاحب کی. ڈیٹ نہیں یاد آ رہی، آپ کو مل جائے گی. بنگلہ دیش سے آیا ہے، نام بنگالی میں لکھا ہوا ہے، آلویز پریئنگ فار یو ڈیئر شیخ. جزاک اللہ. افغانستان سے بھی آیا ہے کہ پلیز پرے فار افغانستان. جزاک اللہ.
السلام علیکم مولانا. رئیس لون یہ کشمیر سے لکھ رہے ہیں. آئی ایم فرام کشمیر. مے اللہ بلیس یو. ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ مولانا مودودی. مودودی صاحب سے میں باقاعدہ ملا ہوں غالباً 2 بار. ان کی کچھ یادیں میں نے لکھی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس ملاقات کے بارے میں, اپنی یادوں کے بارے میں نے لکھا ہے. عبداللہ لکھتے ہیں, لوکیشن نہیں معلوم. السلام علیکم مولانا صاحب, ہم آپ کے مداح ہیں. رب العزت آپ جیسے جید عالم اور کامل انسان کو سلامت رکھے. قبلہ دعا فرمائیے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. محمد صالح ابراہیم کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا. مے اللہ ہیو مرسی اپان یو. مائی کوشچن ٹو مولانا از ہاؤ ٹو ڈیولپ اے سینس آف شکر ان اس. پلیز گائیڈ اس. غور فکر سے ہوتا ہے یہ. سوچیے, تفکر کیجیے, تدبر کیجیے, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. غور و فکر اور تدبر, اسی سے عام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. غور و فکر اور تدبر. مرتضی احمد لکھتے ہیں, مولانا صاحب یور اسکالرشپ از ایکسیپشنل ان دی سب کانٹیننٹ. آئی فالو یو اینڈ لو یور لٹریچر. پلیز پرے فار اس. انشاءاللہ, انشاءاللہ. بنگلہ دیش سے مفتی مامون محمودی لکھتے ہیں, آلویز پریئنگ فار یو ڈیئر شیخ. جزاکم اللہ. زیادہ تر لوگ دعا کی درخواست کر رہے ہیں. علی رضا نے لکھا ہے, آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ ہم کو علم و حکمت عطا فرمائے. انشاءاللہ, انشاءاللہ. شاکر بابا لکھتے ہیں, مولانا سلام, کیا ہم زکوٰۃ مینشن کیے بغیر کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہاں, نیت اچھی نیت ہے, اچھی نیت. ماریہ کاشف لکھتی ہیں, سلام مولانا, یو آر انڈیڈ این انسپریشنل اسپیکر. May Allah give you health and keep you safe. جزاکم اللہ. حسن راؤ کہتے ہیں, غامدی صاحب کے لیے کچھ الفاظ. غامدی صاحب ایک اچھے عالم ہیں, میں ان کی قدر کرتا ہوں, ان کی عزت درک کرتا ہوں. مجھے ملا بھی ہوں میں دبئی میں. شمیم احمد یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پروگرام, آپ دعا کریں کہ یہ وبا کرونا وائرس کی وبا جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے. انشاءاللہ,
انشاءاللہ انشاءاللہ. رضوان الحق مولانا صاحب, we are from Medina. I follow you. Please pray for all for COVID-19 to end. مدینہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کے لیے دعا کریں ختم ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. سائمہ لکھتی ہیں, مولانا صاحب ڈس ایبلڈ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے قرآن یا حدیث میں؟ کیا ان کے لیے آخرت میں آسانی ہوگی؟ ضرور ضرور ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت حاصل ہوگی. بس وہ لوگ شکایت نہ کریں, بس شکر کریں اور شکایت نہ کریں تو ان کا اجر بہت بڑھ جائے گا. مطلب یہ ان کا یہ منیمم ان کے لیے ہے کہ وہ شکر کریں, شکایت نہ کریں. بس 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 بس. رئیس لون لکھتے ہیں, مولانا مجھے اسپریچول گائیڈنس چاہیے آپ سے. سب سے بڑی چیز شکر ہے. شکر کا مطلب ہوتا ہے اکنالج کرنا. اب اللہ رب العالمین خوب زیادہ یاد کیجیے, خوب زیادہ شکر کیجیے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہاجرہ چاؤش لکھتی ہیں, جب حضرت زکریا کچھ دن کے لیے بات نہیں کر سکتے تھے تب وہ اشارے سے خدا کی بات کہتے تھے. آپ بھی ہر حال میں خدا کی بات پہنچانے کی تڑپ رکھتے ہیں. حقیقت میں آپ نے دن کا سارا کام کر دیا ہے, پھر بھی خدا آپ سے دن کا کام اب بھی صرف اس لیے لے رہا ہے کہ وہ آپ کے درجات اور بلند کریں. جزاک اللہ. سائمہ لکھتی ہیں, مولانا صاحب میں دل سے آپ کے ساتھ بیعت ہو گئی ہوں. خدا سے ہی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے. شائستہ لکھتی ہیں پاکستان سے, مولانا صاحب میں اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتی اور ان چھوڑے ہوئے روزے کو دوبارہ رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. ایسے میں کیا حکم ہے؟ میں اس صورت میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس دعا کیجیے, عبادت کیجیے. جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اس کے تو رخصت ہے سارے علماء کے نزدیک. اس کو کھانا کھلانا ہوگا غریب کو. کھانا کھلانا اس کے لیے ہے جو روزہ کو چھوڑے. بل آپ چاہے جو بھی کریں کچھ وہ سب اللہ تعالیٰ کا قبول کیا جائے گا اور آپ کو ثواب ملے گا.
عامر موری لکھتے ہیں مولانا ہاؤ کین وی بی پازیٹیو in the matters of loss? What should be our response when any incident of loss happens in our lives? دعا، جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے دعا کیجیے آپ، اور اللہ سے تلافی کی دعا کیجیے، اور شکر کیجیے. شکر تو ہر حال میں کرنا ہے. سنگر جیلانی قادر لکھتے ہیں السلام علیکم مولانا، I am Islamic singer from Malaysia. Please do dua for me. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. احمد علی کینیڈا سے لکھتے ہیں السلام علیکم مولانا، the real spirit of real thankfulness to God brightens in the month of Ramadan. May Allah bless you with health. انشاءاللہ. رابعہ عمر لکھتی ہیں سر I get angry a lot. How can I manage my anger? I just performed my prayers and cried and asked Allah to help me. ان کو غصہ بہت آتا ہے، کہہ رہی ہیں غصہ کیسے مینیج کریں؟ غصے پر تو میں نے بہت لکھا ہے، خود مجھے بھی غصہ آتا تھا بہت پہلے. جب میں نے جانا کہ غصہ نہ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. جب غصہ آئے اور غصہ بھی جائے غصہ نہ کریں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ اس پر ہم نے بہت لکھا ہے. تو جب مجھے معلوم ہوا کہ غصہ نہ کرنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، تب میں نے چھوڑ دیا غصہ کرنا. سجاد علی لندن سے لکھتے ہیں مولانا، ایک عالم صاحب نے فرمایا ہے کہ عربی سیکھنا مسلمان پر فرض ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ ترجمہ و تفاسیر سے ہدایت کا طالب ہے تو گمراہ ہوگا. یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اتنا کرو، جتنا ہو سکے اتنا کرو. اتقوا اللہ ما استطعتم. انم علی لکھتی ہیں السلام علیکم مولانا، آپ کو دیکھتی ہوں تو اپنے محترم دادا یاد آ جاتے ہیں. آپ سے بے حد محبت اور احترام کے ساتھ دعاؤں کی طلبگار ہوں. انشاءاللہ، انشاءاللہ. دانش مقصود لکھتے ہیں روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ڈسپلن سیکھنا یا حکم کی تعمیل کرنا؟ روزے کا اصل مقصد تربیت ہے، یعنی اس بات کی تربیت کہ چھوڑنے والی چیزوں کو چھوڑنا جائے، چھوڑنے والی چیزوں کو چھوڑا جائے، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں جیسے پانی ہے، کھانا ہے، اس کو خوب شکر کیا جائے، خوب زیادہ شکر کیا جائے.